فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر تھا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بس جب پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس سے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھایا تھا درخت سے، تو فرمایا فَأَزَلَّ، کہ اس نے پھسلایا۔ ازلہ کا اطلاق ایسے غلطی پر ہوتا ہے جس میں گناہ نہیں ہوتا، وہ انسان اپنے اختیار سے غلطی نہیں کرتا بلکہ کسی دھوکے میں آ کے غلطی کرتا ہے۔ تو یہاں یہ کل بات چل رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور انبیاء کے بارے میں یہ بات مسلم ہے، یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیمات جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہلی بات تو ایک یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانا، نبوت کی ذمہ داریاں۔ تو کسی نبی کے بارے میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی نبوت کی ذمہ داری میں کسی قسم کی کوئی خطا کی ہو، یعنی اپنی ذمہ داری میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں، اپنے وظیفہ نبوت کے اندر نہ تو وہ کبھی بھولے ہیں، نہ کبھی غلطی سے انہوں نے کوئی خطا کی ہے، اس کو بطریق احسن امت تک پہنچایا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق خاص انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، ان کا نبوت کے پیغام کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں، تو ایسی چیزوں کے اندر بھول جانا یا کوئی اجتہادی خطا کر لینا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب جب کہ اجتہادی خطا جو ہوتی ہے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، تو امت کا اتفاق اسی بات کے اوپر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں وہ گناہ سے بالکل پاک ہیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا شیطان نے ان دونوں کو۔ اب جنت سے نکالنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی تھی، اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا تھا، نہ کہ شیطان نے نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان نے ان کو جنت سے نکالا، تو مطلب یہ ہے کہ نکالا تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکلنے کا جو سبب تھا وہ شیطان بنا، کہ شیطان نے ایک ترکیب کی، انہیں پھسلانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوا، تو شیطان سبب بنا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں بلکہ شیطان نے نکالا، مطلب کہ اس نے وہ کام کروایا جو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ مما کانا فیہ، ان نعمتوں کی زندگی میں سے جن میں تھے وہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا تم نکل جاؤ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اهْبِطُوا کا صیغہ استعمال فرمایا کہ اتر جاؤ تم۔ تو یہاں مفسرین بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اهْبِطَا نہیں کہا کہ تم دونوں نکل جاؤ، بلکہ کہا تم سارے نکل جاؤ۔ تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی یہ حکم ہو، سب اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ لیکن بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شیطان کو تو پہلے نکال دیا گیا تھا جنت سے، تو یہاں پہ اهْبِطُوا سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو نکالا، اور اس کے ضمن کے اندر ان کی اولاد جو ان کی پشتوں کے اندر موجود تھی وہ مراد ہے، اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور دوسری بات، جو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، یہ بھی بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکالا تھا، لیکن رہتا وہ بھی آسمانوں کے اوپر ہی تھا۔ تو یہاں نکالنے سے یہ مراد ہے کہ پہلے وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوتا تھا، جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا تھا، اب صرف اس کے اوپر یہ روک لگائی تھی کہ وہ جنت کی کسی نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جنت میں سرے سے داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو بعض مفسرین نے یہاں یہ رائے بھی پیش کی ہے کہ وہ جنت میں مطلق داخلہ منع نہیں تھا، جنت میں داخل ہو سکتا تھا لیکن جنت کی کسی نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو اسی طرح وہ جنت میں داخل ہوا اور وہاں جا کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے پھسلایا، بہکایا اور اس پھل کی طرف لے کے گئے۔ تو لیکن کوئی بھی صورت ہو، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہی ان سے ساری گفت و شنید کی، اور بعض جو جس رائے کے اوپر زیادہ اعتماد کیا گیا وہ رائے یہی ہے کہ شیطان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ دور رہ کے بھی دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کر سکتا تھا۔ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔
تو یہاں بھی دو رائے ہیں مفسرین کی. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کو زمین پر اتارا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان انسانیت کا دشمن ہوگا اور انسان شیطانوں کا جو ہے وہ دشمن ہوگا. دشمن کس اعتبار سے کہ شیطان انہیں بہکائیں گے، انہیں پھسلائیں گے، گناہ کی دعوت دیں گے، اور مومن بندے جو ہے اس کی بات نہیں مانیں گے جس سے اس کو تکلیف پہنچے گی. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد بنی آدم ہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر، انسانیت کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک حق اور باطل کی کشمکش جو ہے، لڑائی جو ہے، یہ چلتی رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع حاصل کرنا ہے اس ایک مدت تک کے لیے. کیونکہ انسان یہاں یہ بھی بتا دیا کہ تم زمین میں جا رہے ہو، لیکن اب ہمیشہ کے لیے زمین کے ہو کر نہیں رہو گے، بلکہ ایک مدت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے وہاں زندگی گزارو، اور اس کے بعد تمہیں وہاں سے واپس آنا ہوگا. اب جنت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو عطا کی، لیکن اب انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے. اگر مفت میں انہیں جنت کی نعمت دے دی گئی تو اس نعمت کی قدر نہیں ہوگی. اب دنیا میں جا کے محنت کرے گا، کمائی کرے گا. اب دنیا کی کمائی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو اس محنت کے بعد اگر انسان کو جنت حاصل ہوگی تو اس جنت کی انسان کے ہاں قدر زیادہ ہوگی، اس کی قیمت اور وقت زیادہ ہوگی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں جا کے جنت کی قیمت کو ادا کرے. جس طرح کہ دوسری آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان